السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 3۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یرجون نہیں امید رکھتے تھے لقاءنا ہم سے ملاقات کی، لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علینا ہم پر الملائکۃ فرشتہ، او یا نرا ہم دیکھتے ربنا اپنے رب کو، لقد استکبروا یقیناً انہوں نے تکبر کیا فی انفسہم اپنے نفسوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا کبیرہ بہت بڑی سرکشی۔ جیسے پیچھے کفار مکہ نے اعتراضات کیے کہ اللہ نے اسی کو نبی بنانا تھا، اس کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے اور اس کے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے ساتھ یا تو کوئی فرشتہ آتا جو ہمیں بتاتا کہ یہ نبی ہے حقیقت میں، یا اس کے پاس یہ خزانوں کا مالک ہوتا ہے، یا کسی بہت بڑے باغ کا مالک ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح کے اعتراضات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کا آخرت پر، جن کا ہماری ملاقات پر یقین نہیں ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، پھر ہم اس نبی کی جو ہے نا سچا مانتے اس نبی کو، یا ہم خود اللہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں پھر ہم جو ہے نا نبی کی بات کو بھی مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ انسان اصل میں کسی دوسرے کا انکار اسی وجہ سے کرتا ہے، کسی دوسرے کی بات کو اسی وجہ سے جھٹلا دیتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑے عہدے پر ہوں تو لہٰذا میری ہی مانی جائے گی، اس لیے وہ دوسرے بندے کا انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنے نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا جانا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یوم جس دن یرون وہ دیکھیں گے الملائکۃ فرشتوں کو، یعنی جو جان نکالنے والا جب فرشتے آئیں گے تو جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا کوئی خوشخبری نہیں ہے، یوم ذن اس دن للمجرمین مجرم لوگوں کے لیے، گناہ گار لوگوں کے لیے، یقولون اور وہ کہیں گے ہجرن ایک آڑ ہو، مہجورن بہت مضبوط، یعنی وہ خواہش کریں گے کاش ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی بہت بڑی آڑ آ جائے اور یہ ہماری جان نہ نکالیں، یہ ہمارے قریب نہ آئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وَقَدِمْنَا اور ہم آئیں گے، إِلَىٰ طرف، ما عَمِلُوا انہوں نے جو بھی عمل کیے ہوں گے، من عمل کوئی بھی عمل میں سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے اعمال کے پاس آئیں گے، فَجَعَلْنَاهُ پس ہم اس عمل کو بنا دیں گے ہَبَاءً مَنْثُورًا بکھرا ہوا گرد و غبار، ہبان گرد و غبار، منصورہ بکھرا ہوا۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں کوئی ہوا آتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے تو کوئی باریک باریک جو ذرات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوا میں اڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے ایسے اعمال کو، جو بھی انہوں نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، جب آخرت پر تو ان کا یقین نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو کیا نہیں ہے، لہٰذا ان کے تمام اعمال کو ہم گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ جنت والے اس دن بہت بہتر ہوں گے، مستقرن قرار کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے، واحسن اور بہت اچھے ہوں گے، مقیلا قیلولے کے اعتبار سے، یعنی قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، تو گویا کہ اس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دوپہر کو آرام کرنا جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ فوائد ہیں، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ حدیث بھی ہے کس طرح کی کہ دوپہر کو قیلولہ کیا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ دوپہر کو قیلولہ نہیں کرتا، تو اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ 5 منٹ کے لیے بھی انسان کو آرام کرنا پڑے تو اس کو آرام کرنا چاہیے دوپہر کو۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ وَيَوْمَ اور جس دن تشقق پھٹ جائے گا السماء و آسمان بالغمام بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے اتارے جائیں گے، نزلہ فی الماضی مجہول ہے تو اتارے جائیں گے، فرشتے خود نہیں اتریں گے، اتارا جائے گا فرشتوں کو تنزیلاً خوب اتارنا، مطلب جب قیامت کا دن ہوگا
تو آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا بادل کے ساتھ۔ بادل کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ دھوئیں کی طرح اور بادل کی طرح جو ہے نا وہ اس کا ہو جائے گا، اور ساری آسمان اور زمین آپس میں دوبارہ سے گڈ مڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس طرح یہ ابتدا میں تھے، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کیا۔ اور بالکل اسی طرح جو ہے نا جیسی اس کی ابتدائی حالت تھی زمین اور آسمان کی، ویسے ہی قیامت والے دن ہو جائے گی، اور یہ بالکل بادل کی طرح اور دھوئیں کی طرح ہو جائیں گے، اور فرشتے جو ہے وہ ان کو نیچے اتارا جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، الملک تمام بادشاہت اس دن، الحق سچی یعنی حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اس دن للرحمن رحمان کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین اسیرا، کانا اور ہوگا، اور یا پھر ہے بھی آپ کر سکتی ہیں، یومن وہ دن علی الکافرین کافروں پر، اسیرا بہت تنگ، بہت زیادہ مشکل ہوگا وہ دن کافروں پر۔ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وَيَوْمَ اور جس دن يَعَزُّ کاٹے گا، یہ یعزو جو ہے یہ فعل مضارع معروف ہے، جس دن کاٹے گا الظالم ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا یا لیتنی ہائے میری بربادی، اتخذت میں پکڑ لیتا مع الرسولی رسول کے ساتھ سبیلا راستے کو، یعنی کاش کہ میں رسول والا راستہ پکڑ لیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا ہائے میری بربادی، لیتنی کاش لم اتخذ میں نہ پکڑتا فلاں فلاں کو خلیلا دوست، یعنی وہ اس دن آرزو کرے گا، اس کو یاد آئے گا کہ میں تو سیدھے راستے پر تھا، مجھے تو اس بندے نے گمراہ کر دیا پکڑ کے، اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، میں نے اس کا راستہ اپنایا تو میں گمراہ ہو گیا، تو وہ اس دن آرزو کرے گا کاش کہ میں اس کا راستہ نہ پکڑتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، لقد البتہ تحقیق اضلنی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر نصیحت کے بعد، نصیحت سے، یعنی ذکری نصیحت سے، بعد اس کے بعد کہ جانی جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، یعنی اس نے جب میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، یعنی قرآن میرے پاس موجود تھا، اس کے باوجود میرے اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان اور شیطان ہمیشہ سے للانسان انسان کو خذولا چھوڑ جانے والا ہے۔ اب ذرا غور کریں، وہ بندہ کیا آرزو کرے گا، وہ کہے گا کاش کہ میں اس کو فلاں کو دوست نہ بناتا، کیونکہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر کے بعد بھی، جبکہ ذکر میرے پاس آ گیا تھا، یعنی قرآن کے آنے کے باوجود اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے اپنی طرف مجھے مائل کر لیا۔ تو یہ ذکر جو بہترین نصیحت ہے، بہترین جس سے آپ سبق لے سکتی ہیں، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو کہتے سنا ہے کہ ہاں میں تو سارا دن ناول پڑھ لیتی رہتی ہوں، ان سے بندہ کہے کہ بھئی ناول نہ پڑھا کرو، تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ نہیں، بہت اچھے ناول ہیں، وہ تو انسان کی زندگی بدل دینے والے ہیں۔ ہاں بدلتے ہوں گے زندگی، لیکن اس کی جو تبدیلیاں ناول پڑھ کے آتی ہیں، وہ تبدیلیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے، جیسے ہی ہوا کا جھونکا آئے گا، کوئی خوشی آئے گی آپ کے پاس، کوئی غم آئے گا، آپ فوراً اپنی پہلی حالت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جبکہ قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے، ایسی نصیحت ہے جس سے تبدیلی آتی ہے تو پورا انسان بدل جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے، لہٰذا پہلے قرآن و حدیث کو سمجھو پھر کچھ اور پڑھنا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، ان بے شک قومی میری قوم نے، اتخذوا پکڑ لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یا پھر آپ آخذہ کو بنا لیا تھا ترجمہ کر لیں، بے شک میری قوم نے اتخذوا بنا لیا هذا القرآن اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا، یعنی رسول اس دن گواہی دے گا کہ اے اللہ انہوں نے میری قوم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، یہ بندے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، من المجرمین مجرم لوگوں میں سے، وَكَفَىٰ اور کافی ہے بِرَبِّكَ تیرا رب، ہادیًا ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا اور مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی نبی آیا تو اس نے کیا کہا، اپنی طرف دعوت دی، اللہ کے توحید کی طرف بلایا،
تو جب بھی کوئی سردار آتا ہے تو اس سے پہلے بھی یقیناً بہت سے لوگ سردار ہوتے ہیں، یہ وہ اپنے آپ کو سردار بنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نبی آیا تو جو دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو سردار بنوانا چاہ رہے تھے اور اپنے آپ کو سردار بنانا چاہ رہے تھے، تو وہ پھر نبی کا دشمن بن گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ان کی پیروی کرنے لگ جاؤں یا سارے لوگ اگر نبی کی بات ماننے لگ گئے تو ہماری کون بات مانے گا، لہٰذا وہ نبی کے دشمن بن گئے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ہم کافی ہیں ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہ جتنی مرضی جو ہے وہ مشکلات میں ہو، جتنے مرضی وہ کافروں کی تنگیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کہا کافروں نے، اب دیکھیں یہ بھی کافروں کا ایک اعتراض اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا۔ کافروں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک ہی دفعہ میں، جملتاً واحدتاً، ایک ہی بار، یک بارگی میں، یا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کذالک، اسی طرح، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اسی طرح ہے، ہم نے اس کو ایک دفعہ نہیں اتارا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم مضبوط کر سکیں اس قرآن کے ساتھ تیرے دل کو۔ وَرَتَّلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ترتیلاً، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہی ہے، اور اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوائد جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو پر عمل کرنا، اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے، اس پر جو ہے وہ اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں کہتے بھئی سارے اپنے اپنے حالات بدل لو اور ساری اپنی عادتیں بدل لو، تو ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اس میں فوائد پوشیدہ ہیں۔ ولایات، لیکن انہوں نے پھر بھی اعتراض کر دیا کہ ایک دفعہ قرآن آتا تو پھر ہم مانتے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں وہ لاتے تیرے پاس بِمَثَلٍ، کوئی مثال یا کوئی اعتراض، الا مگر جئناک، ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس، بالحق کی حق، وَأَحْسَنَ تفسیر، اور بہت اچھی تفسیر۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جس دن وہ سب کٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، جہنم پر، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی لوگ ہیں جو بہت برے ہوں گے جگہ کے اعتبار سے اور بہت گمراہ ہو چکے ہیں اپنے راستے کے اعتبار سے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو بدترین دن کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ لوگ جہنم کی طرف بلائے جائیں گے ان کے اپنے چہروں کے بل، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا نا کہ جو کافر لوگ ہیں اللہ انہیں قیامت والے دن چہروں کے بل چلائے گا اور انہیں قیامت میں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کہ چہروں کے بل بھی بھلا کوئی انسان چل سکتا ہے؟ یعنی کہ مشکل ہے چہرے پر چلنا، ایک اتنا بڑا اوپر وجود ہو اور جو ہے وہ انسان چہرے پر چل رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ جو ہے وہ اس کے سارے کام اس کے اختیار میں ہیں، وہ جیسے وہ جیسے چاہے وہ کسی کو چلانے پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کافر لوگ ہیں نا، انہیں چہروں کے بل چلایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے بڑے ہی قریبی اور متقی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔